السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر شخص کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ التجائیں ہوتی ہیں، کچھ درخواست ہوتی ہیں جن کو اللہ رب العزت سے منظور کرانا مقصود ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں، ہماری درخواستیں قبول ہو جائیں، التجائیں پوری ہو جائیں، اور ہماری جو تمنائیں ہیں، دلی مرادیں ہیں، وہ جلد از جلد پوری ہو جائے۔ ہر شخص کی چاہت ہوتی ہے۔ بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو رشتے کی، شادی کی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی شادی کی فکر میں ہوں یا اپنے بچوں کی یا بہن بھائی کی کسی کی شادی کی فکر میں ہوں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کی طرف سے پریشان ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے، میرے کاروبار کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیوں سے اور بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری جلدی سے سن لے اور میری یہ پریشانیوں کو یعنی بیماریوں کو دور کر دے۔ تو اس طرح کی ہر شخص کی اپنی اپنی پریشانی ہوتی ہیں، اپنی اپنی تکلیفیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی درخواستیں ہوتی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت میری ان التجاؤں کو فوراً پورا کر دے۔ تو اس ویڈیو کے اندر ایک عمل میں آپ کو بتلاؤں گا، صلاۃ الحاجت، وہ پڑھیں آپ اور اس طرح سے پڑھیں جیسے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، ہم تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور تسبیحات، ہم سب جو وظائف وغیرہ ہیں، رات دن کے معمولات ہیں، اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس بات کو توفیق مانگتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی ہم سے ہوتی ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی جو بھی ہم سے عبادت ہوتی ہے تیری رضا کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں۔ تو ہم ان عبادات کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ کریں، اگر ہم جلدی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم رات کو سوتے وقت یا پھر سب سے بیسٹ ٹائم ہے تہجد کا وقت، کہ تہجد کے وقت ہم 4 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھیں، اور تہجد کی 4 رکعت پڑھنے کے بعد کم از کم 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت کی نیت کریں کہ اے اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں یا صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، اور اپنی اس پریشانی، اس مراد کو، اس تکلیف کو ذہن میں رکھے کہ میری یہ خواہش ہے یہ پوری ہو جائے، یہ حاجت ہے یہ پوری ہو جائے۔ صلاۃ الحاجت کی نیت سے ہم 2 رکعت پڑھیں، اور اس رکعت کے اندر ہم جو پڑھیں گے، پہلی رکعت میں ہم سورہ کافرون پڑھیں، یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھیں 1 دفعہ، ٹھیک ہے، اور دوسری رکعت میں ہم قل ھو اللہ احد پڑھیں پوری صورت، وہ بھی پوری صورت، یہ بھی پوری صورت۔ قل ھو اللہ احد ہمیں دوسری رکعت میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تو صلاۃ الحاجت ہم اس طرح پڑھیں، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز پوری کر دیں۔ تو صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد ہم اللہ رب العزت سے اپنی انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، ہم مانگیں اللہ رب العزت سے، اور اللہ سے کہیں اللہ میں نے جو بھی یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے اس لیے کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے، جب تو راضی ہو جائے گا تو میری بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ میں فلاں پریشانی میں مبتلا ہوں، فلاں حاجت ہے، فلاں ضرورت ہے، اس کو نام لے کہے، اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر، رو کر، خوب گریہ وزاری کے ساتھ، خوب اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، کمزور بنا کر، حاجت روا بنا کر، حاجت روا یعنی بہت زیادہ ضرورت مند بنا کر اپنے آپ کو دعا کرے اللہ رب العزت سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ ضرور دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی دعا ہے، اللہ رب العزت اس کو ضرور پوری فرمائے گا۔ آپ اس عمل کو کریں، 1 دن کریں، 2 دن کریں، اور اگر اللہ رب العزت کی طرف سے تھوڑی دیر لگے تو مایوس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، صبر کریں، کیونکہ اللہ رب العزت سے میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ اللہ رب العزت سے عافیت مانگا کریں، اللہ رب العزت سے عافیت، اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مجھے عطا فرما، جو میرے حق میں بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم سے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں یہ ہمیں
کب ملنا صحیح ہوگا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کبھی مل جائے، لیکن اللہ چاہتا ہے، اللہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ اس بندے کے حق میں ابھی یہ چیز درست نہیں ہے جو یہ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے گویا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جب یہ چیزیں میرے حق میں بہتر ہوں تب مجھے عطا فرما، اس لیے صبر کریں، ہمیں انشاءاللہ مل کر رہے گی وہ چیز، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہوں، دعائیں کرتے رہیں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایمان والے لوگوں تک یہ پہنچے اور اس طرح کی اچھی اور قیمتی معلومات ان لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔